ابھی صاحب آپ کی طرف مفتی صاحب میں آنا چاہ رہا ہوں، لیکن اسی بات کو جب ہم پڑھتے ہیں حضرت خدیجہ کے بارے میں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عمر میں تھوڑی سی بڑی تھی، اور کوئی اس میں میرے خیال سے کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوا، اس میں کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی. پر آج کے زمانے میں جب یہ اکثر ہماری بات ہوتی ہے، یہ ایک بڑی عام سی بات ہو گئی ہے، کوئی لڑکا اگر آج کے زمانے میں اپنی عمر سے بڑی عورت سے شادی کرنے کی بات کرتا ہے تو گھر پہ اس کو بہت طعنے دیے جاتے ہیں، اور یہ مسلمان گھرانوں کی بات کر رہا ہوں میں. میں چاہتا ہوں کہ اس چیز کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کرنا لازم. الحمد للہ رب المشرقین و رب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم جس شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، اسلامی عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں، وہ پوری امت کی وہ ماں ہے کہ اس ماں کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی بیٹی کون ہے. بیٹی سے ماں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، ماں سے بیٹی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اماں سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ کائنات حضرت امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی سوائے حضرت ابراہیم کے آپ ماں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ طیبہ ہیں کہ اللہ نے آپ کو وہ کان عطا فرمائے کہ وحی کی سب سے پہلی آواز حضرت خدیجہ نے سنی. قرآن کریم اترا تو سب سے پہلے قرآن کریم حضرت خدیجہ نے سنا. ماشاءاللہ. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان ہے پہلے بھی نبی تھے، لیکن لوگوں کے سامنے آپ محمد بن عبداللہ تھے. تو محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ ہوتے ہوئے اگر کسی آنکھ نے سب سے پہلے دیکھا ہے تو وہ آنکھ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اور ہمارا علماء اکرام نے لکھا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکۃ المکرمہ میں جو گھر ہے، مکۃ المکرمہ میں خانہ کعبہ کے بعد اگر کائنات کا کوئی سب سے عظیم ترین گھر ہے تو وہ حضرت خدیجہ کا ہے، جہاں وحی نازل ہوتی تھی، جہاں حضرت جبرائیل آتے تھے، جہاں حضور کی اولاد ہوئی، اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد خود بھی وہاں شفٹ ہو گئے تھے. گویا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کسی ایک اس معاملے میں نہیں کہ آپ عمر میں بڑی تھیں، حضور چھوٹے تھے، آپ کائنات کے ہر پہلو میں پوری کائنات کے لیے ایگزامپل ہیں، رول ماڈل ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کی وہ ہستی ہیں کہ سب سے پہلے اگر حضور کے بعد کائنات میں اللہ جل شانہ کی طرف سے کسی کے لیے سلام اللہ نے بھیجا ہے تو وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے، کھانا لے کر پہنچنے لگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلے آ گئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں. فرمایا اللہ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اقرا علیہ السلام من اللہ و منی، یہ آپ کے پاس آ رہی ہیں، ان کے لیے سلام بھیجا ہے اللہ نے، اور آپ ان کو میری طرف سے بھی سلام دے. اور اگلی بات کیا فرمائی؟ فرمایا وبشر ہا ببیت فی الجنہ، جنت کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کا گھر تیار کر دیا ہے. اور جو ان کی قربانی تھی مالی اعتبار سے، تو مجھے آج ایک روایت ملی، میں نے شاید اسے پہلے بھی بیان کیا، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک سائل آیا، اس نے کچھ کہنا چاہا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اتنا کچھ نہیں تھا جو وہ طلب کر رہا تھا. تو مزاج شناس تھیں، سمجھ گئیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر. جب آقا کو دیکھا تو آقا کے پاس کچھ نہیں ہے، تو آپ نے مکہ کے جو اس وقت کے رئیس تھے سب کو بلایا، اور سب کو بلانے کے بعد مکۃ المکرمہ کی عرب کی یہ سب سے امیر ترین وہ خاتون جو زمانے جاہلیت میں بھی جس نے بت پرستی نہیں کی، اور وہ اتنی امیر ہیں، اور امیر ہونے کے باوجود آپ کا جو لقب ہے وہ کیا ہے؟ آپ کی حیا کی وجہ سے آپ طاہرہ مشہور تھیں، آپ کو لوگ طاہرہ کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے. آپ نے اپنی ساری دولت جمع کروائی اور مکہ کے رئیسوں کو بلایا، اور بلا کر جب ان کو بٹھایا تو وہ دولت اس قدر زیادہ تھی کہ مکہ کے جو رئیس تھے جب اس طرف گھوم کے دیکھا تو وہ دولت کے پیچھے چھپ گئے تھے، اور ان تمام لوگوں کو گواہ بنا کر کہا تم لوگ گواہ رہو کہ آج کے بعد اس مال کی مالکہ خدیجہ نہیں ہے، آج کے بعد اس مال کے مالک محمد مصطفیٰ ہیں. میں بھی جو چاہوں گی تصرف کروں گی وہ ان کی اجازت سے کروں گی. اور پھر میں یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا کہ یہ وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہیں پھر شیب ابی طالب کی قید میں وقت گزارنا پڑا، بھوکا بھی رہنا پڑا، پتے بھی کھانے پڑے.
اسی لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے معاملے میں اس قدر حساس تھے کہ آپ کے پہلے بیٹے حضرت قاسم دنیا سے چلے گئے، دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ جب دودھ پیتے بچے فوت ہو گئے تو اس پر حضرت خدیجہ بہت زیادہ رنجیدہ ہوئیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، آپ کا رونا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہ ہوا، خود روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا شاید وہ آپ سب کو حیران کر دے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ خدیجہ اگر میں چاہوں، تم چاہو تو تمہارے بیٹے عبداللہ کو میں یہ دکھا دوں تمہیں کہ وہ جنت کی حوریں اسے وہاں جنت میں دودھ پلا رہی ہیں۔ تو اس کے جواب میں جو اماں خدیجہ نے روتے ہوئے جو ارشاد فرمایا وہ جملہ کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کیسی بات کرتے ہیں، مجھے اپنی زبان پر اتنا یقین نہیں ہے، اپنی آنکھوں پر اتنا یقین نہیں ہے جتنا مجھے مصطفیٰ کی زبان پر یقین ہے۔ سبحان اللہ۔ آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو زوجہ طیبہ ہیں، اللہ آپ کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائیں۔ یہ فقیر آپ کے سامنے وہ بیٹھا ہے، مجھے ان کی قدموں میں جا کر اس مرتبہ وہاں بیٹھنے کا موقع ملا اور میں کافی دیر تک اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں بیٹھا رہا۔ یقیناً یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کے غلام کہلاتے ہیں اور وہ ہماری ماں کہلاتی ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ آپ کی جو سب سے پہلی اولاد ہوئی وہ 5 سال بعد ہوئی، حضرت قاسم۔ اس پر میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا۔ آج ہمارے ہاں بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے فوراً بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ سال بعد 2 سال بعد تانے دینا شروع کر دیتے ہیں، علاج کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ 3-4 سال تک ہماری اولاد نہ ہو تو ہماری یہاں بیٹیوں کا اجیرن بن جاتا ہے زندہ رہنا، اور یہ بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ تو میں لوگوں سے یہ کہوں گا کہ صرف بیان کی حد تک نہیں، صرف فضائل کی حد تک نہیں، صرف مناقب کی حد تک نہیں، اپنی بیٹیوں کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائیے اور اس طرف آئیے۔ میں ہمیشہ یہ احتجاج کرتا رہتا ہوں، ہر فورم پر یہ بات کہتا ہوں کہ سال بعد صرف ایک دن ہم کیوں مناتے ہیں؟ ہماری یونیورسٹیوں کا نام اماں خدیجہ کے نام سے ہونا چاہیے، اماں فاطمہ الزہرا کے نام سے ہونا چاہیے، اماں عائشہ صدیقہ کے نام سے ہونا چاہیے۔ ہمارے کالج یونیورسٹی کے اندر باقاعدہ طور پر ایز اے چیپٹر ان کو پڑھانا چاہیے کہ میرے گھر میں پیدا ہونے والی بچی کو پتہ چلے کہ ہمارے بڑے کون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔